جھاڑ پھونک دعا پڑھ کر کے جھاڑ پھونک کرنا، دعا پڑھ کے کسی کو پھونکنا، دم کرنا، اس کو جھاڑ پھونک بولتے ہیں۔ اب جھاڑ پھونک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صحیح ایک غلط۔ صحیح کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دم کرنا، نبی کی سکھائی گئی دعاؤں کو پڑھ کے دم کرنا، یہ صحیح ہے۔ غلط کیا ہے؟ کچھ عطا پتہ نہیں الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کے دم کرنا، کوئی انتر منتر جنتر تنتر منتر پڑھ کے دم کرنا، یہ غلط ہے۔ اور آج بہت سارے ڈھونگی لوگ ہیں مارکیٹ کے اندر، بچے کو نظر لگ گئی، ہمارے گاؤں کی عورتیں جاتی ہیں، پتہ ہے اس انسان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، ڈھونگی ایک نمبر کا ہے، ناٹک باز ایک نمبر کا ہے، بچے کو لے کے جاتی ہے کر کے وہ دم کر دیتا ہے اور یہ سمجھتی ہے صاحب میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، اور اس بابا کی عقیدت ان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، دم کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا اگر قرآن سے ہو رہا ہے اور نبی کی دعاؤں سے ہو رہا ہے تب تو جائز ہے، اور اگر حرام چیزوں سے ہو رہا ہے تو ناجائز ہے۔ اور جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ جھاڑ پھونک کرواتے ہی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب یہ کہ وہ خود سیکھتے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ خود علاج کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ آپ نبی کی دعاؤں کو سیکھ لیجئے، آپ قرآن کی آیتوں کو سیکھ لیجئے۔ بچے کو نظر لگ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، بڑا سمپل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے آپ دم کر دیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اے میرے بچے، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے، ہر مصیبت سے اور ہر بری نظر سے۔ یہ دعا پڑھ کے دم کر دو، بچے کو کوئی نظر نہیں لگے گی، نظر لگی ہوگی تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آج کے دور میں چونکہ فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے، ہر انسان کو ریڈی میڈ چیزیں چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعاؤں کو سیکھتے نہیں ہیں، ہم مولوی صاحب سے جا کے دم کرواتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے تو جھاڑ پھونک کروانا مت سیکھو، کرنا سیکھو۔ بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، خود پڑھ کے دم کر لو، دوسرے سے کرانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ پہلی پہچان ہے۔ اور دوسری پہچان وَلَا يَكْتَمُونَ، اور اپنے بدن کو دغواتے نہیں ہیں۔ پہلے کے دور میں علاج کا ایک طریقہ تھا کہ جہاں زخم ہوتا تھا وہاں پہ آگ سے اس کو داغ دیتے تھے، آگ کے ذریعے اس کو داغ کر کے علاج کرتے تھے۔ جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ اپنے بدن کو دغواتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ جیسے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں 3 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، 13 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، 23 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، بعض لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے، بعض لوگ گاڑی چلا رہے ہیں سامنے سے بلی گزر گئی تو بریک مار دیتے ہیں، نہیں صاحب بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بدشگونی ہیں، اور اسلام کے اندر بدشگونی حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی انسان سے شگون لینا، برا شگون لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے وہ 70,000 بندے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر وشواس کرتے ہیں، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کو توکل کرنے والے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں اور بتا دوں، آپ بیمار ہو گئے، آپ بیمار ہو گئے، اب آپ کے پاس 2 راستہ ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کروائیں، اور ایک راستہ ہے صاحب ہم ڈاکٹر کے یہاں نہیں جائیں گے، ہم علاج نہیں کروائیں گے، ہمیں بیماری اللہ دیتا ہے، اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ اگر یہ سوچ کر کے آپ ڈاکٹر کے یہاں نہیں جاتے ہیں تو یہ توکل نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے آپ ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے، آپ علاج کروائیں گے، لیکن ہاں آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ڈاکٹر سے ہم علاج تو کروا رہے ہیں، ہم انجیکشن تو لے رہے ہیں، ہم آپریشن تو کروا رہے ہیں، ہم میڈیسن تو لے رہے ہیں،
مگر اس دوا کے اندر، اس انجیکشن کے اندر، اس ڈاکٹر کے علاج کے اندر شفا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ چاہے گا انجیکشن سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ نہیں چاہے گا انجیکشن لگے گا پھر بھی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ عقیدہ اگر رکھا جائے تو یہ توکل ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنا ہے، ان دونوں کے مکسچر کا نام توکل ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں، اللہ کو اور کیا پسند ہے؟ اللہ کو فرائض کی پابندی بہت پسند ہے۔ فرض نماز، رمضان کا فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، اگر اس کی پابندی آپ کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب فرائض کو ادا کرتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، فرض روزہ رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ دیتا ہے، فرض حج کرتا ہے، میرا بندہ میرے قریب آتا ہے۔ اس کے بعد جب میرا بندہ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے، نفل روزہ رکھنے لگتا ہے، نفل نمازیں پڑھنے لگتا ہے، نفل عبادتیں کرنے لگتا ہے، میرا بندہ میرے اور زیادہ قریب آنے لگتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ فرائض کی پابندی کریں گے، نوافل کی پابندی کریں گے، اللہ آپ کے کانوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے ہاتھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے پیروں کی حفاظت کرے گا۔ آپ کان سے کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، آپ آنکھوں سے کوئی غلط بات نہیں دیکھیں گے، آپ ہاتھوں سے کسی غلط بات کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ پیروں سے کسی غلط چیز کی طرف چل کے نہیں جائیں گے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے باڈی اور آپ کے شریر کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اور گناہوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اگر میں وہ عمل کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ او لوگوں، تم بھی اپنے مولویوں سے مسئلہ پوچھتے ہو، الٹی سیدھی چیزیں پوچھتے ہو، الٹے سیدھے سوالات پوچھتے ہو۔ ابھی آج واٹس ایپ پر ایک لڑکی کا میسج آیا، ایک عورت کا میسج آیا، مولوی صاحب میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں، لڑکا مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے، لڑکا مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، لیکن میں اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ وہ لڑکا میرا ہو جائے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ مصیبت، میں نے فوراً اس کو بلاک مارا۔ یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، لوگ میرے پاس سوال کرتے ہیں شیخ صاحب میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کا باپ تیار نہیں ہو رہا ہے، تو شیخ صاحب کوئی دوا بتا دیجئے کہ باپ راضی ہو جائے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو کوئی رشتہ پسند ہے، کسی لڑکی کے بارے میں آپ نے سنا وہ لڑکی نیک ہے، اچھی ہے، دیندار ہے، خوبصورت ہے، رشتے کا پیغام بھیجو۔ لڑکی کے ماں باپ تیار ہے، اچھی بات ہے، تیار نہیں تو کام ختم۔ حرام طریقہ اسلام میں نہیں ہے، ناجائز راستہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ پہلے چکر چلائیں اور اس کے بعد شادی کریں۔ تو آج کل مولویوں سے سوالات عجیب و غریب کرتے ہیں، بعض لوگ تو اتنے فالتو سوالات کرتے ہیں کہ سیدھے ان کو بلاک کرنے کا من کرتا ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، سوال کیسے کرتے تھے؟ اخبرنی عن عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتا دیجئے اگر وہ عمل میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا دو کام کر لو، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے اپنی دلچسپی ختم کر دو، دنیا سے اپنا انٹرسٹ ختم کر دو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ دنیا کے چکر میں نہ پڑو، دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، مگر دنیا سے دل مت لگاؤ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا سے دل مت لگاؤ، یہ بے وفا ہے۔ یہ دنیا جائیداد بنانے والے زمین کے نیچے دفن ہیں، بینک بیلنس اکٹھا کرنے والے زمین کے نیچے دفن ہیں، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے والے زمین کے نیچے دفن ہیں۔ دنیا سے اپنا انٹرسٹ ختم کر دو، جیسے ہمارے نبی نے ختم کیا۔ ہمارے نبی کیسے رہتے تھے دنیا میں؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے رہتے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے، معمولی سی چٹائی پر لیٹے ہوئے اور پیٹ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ چٹائی پر لیٹتے ہیں، آپ کی پیٹ پر یہ نشان پڑ جاتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں اے میرے صحابہ، مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، ارے میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں۔ ایک مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اپنے منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا میری وقتی آرام گاہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، میری منزل اللہ کی آخرت ہے، میری منزل جنت ہے۔ آپ لوگوں کی منزل کیا ہے؟ بولیے، جنت پانا ہے نہیں پانا؟ یہ اتنا بڑا پروگرام ہوا، یہ آپ کو جنت میں لے کے جانے کے لیے انتظام کیا ہے۔ یہاں پہ آپ نے جو دان خیرات چندہ دیا ہے وہ انشاءاللہ وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ اور آپ کو جنت میں لے کے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ آئیے، رات کا آخری ٹائم ہے، جاتے جاتے اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، جاتے جاتے اپنی جنت کی تیاری کر کے جائیے، ادارے کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیے میرے بھائیوں۔ اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ جو بھی اس ادارے کو تعاون کر کے جائے اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت کا حقدار بنائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے اپنا انٹرسٹ ختم کر لو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ مجھ سے محبت کریں تو لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، لالچ مت کرو، لوگوں کے ہاتھ اور لوگوں کے پیسے کی طرف نظر مت ڈالو، لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ لالچی لوگوں سے لوگ محبت نہیں کرتے، لوگ خوددار لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔